الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں بآواز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ جمادی الثانی کا یہ مقدس اور عظیم الشان مہینہ آپ سب جانتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین جانشین پیمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس نسبت سے اس مہینے میں اکثر و بیشتر مساجد میں جہاں صحابہ کرام کی عزت و عظمت اور شان اور فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو اس وجہ سے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں وہی محبت اور وہی جذبہ اور وہی عقیدت پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل میں رکھی تھی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ 1,24,000 صحابہ، کسی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے، مگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس کی صحابیت کا اقرار اور اظہار اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مجید میں کی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے جو 4 شخصیات ایمان لائیں وہ کون کون سی؟ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں ام المومنین خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں شخصیات
سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک عجب واقعہ ہے۔ آپ ملک شام میں تجارت کو گئے، اس لیے کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اصل نام آپ کا جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ تھا عبدالکعبہ۔ نبی پاک سے بچپن سے یاری تھی، بچپن سے دوستی تھی۔ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، خلوت، جلوت، سفر، حضرت، زندگی کا بہت سا حصہ نبی پاک کے ساتھ ہی گزارا۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے تھا یا اعلان نبوت کے بعد تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی سرکار کی تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کا نام ماں باپ نے عبدالکعبہ رکھا، تو کیوں نہ عبدالکعبہ کی بجائے عبداللہ رکھ لیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے نام رکھ لیا، آج سے میرا نام عبداللہ ہوگا۔ گھر میں گئے تو ماں باپ کو کہا کہ آج کے بعد مجھے عبدالکعبہ نہ کہنا بلکہ عبداللہ کہنا۔ ماں باپ نے کہا کہ ہم نے نام رکھا ہے، اور یہ کس نے تبدیل کیا؟ کہا میرے دوست محمد نے تبدیل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہم نے نام رکھا ہے اور تیرے دوست نے تبدیل کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، سرکار کے متعلق اعلان نبوت سے پہلے بھی سارے مکہ والے جانتے تھے کہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس لیے کہتے تھے کہ آپ بچپن کے بعد جب لڑکپن سے جوانی اور بہت باشعور اور تعلیم یافتہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر ذہانت دی تھی کہ آپ جب بھی کسی فیصلے میں کسی کی لڑائی یا مقدمہ ہوتا تو آپ ایسا فیصلہ فرماتے کہ سارے لوگ ابو بکر صدیق کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر لیتے تھے۔ تو صدیق اور عتیق یہ سرکار نے لقب عطا فرمائے ہیں۔ صدیق معراج کی رات سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی تصدیق کی تو یہ لقب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پر بھیجا، کہا پیارے حبیب تیرے دوست نے تیرے واقع معراج کی بن دیکھے تائید کر دی ہے، اس نے تصدیق کی، ہم نے اسے صدیق بنا دیا ہے۔ اور عتیق کہتے ہیں جو جہنم سے آزاد ہو، اتقم من النار۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر ملک شام تجارت کے لیے گئے، وہاں جب گئے تو آپ رات کو سوئے تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ آسمان کا چاند اتر کر میری گودی میں آ گیا ہے، اور بہت سے ستارے اس چاند کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور بڑی روشنی ہے۔ جب ایسا خواب دیکھا، ظاہر ہے کہ ایک انوکھا خواب، ایک عجیب خواب تھا۔ سیدنا صدیق اکبر صبح اٹھے تو آپ نے شام سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں کوئی راہب رہتا ہے جو خواب کی تعبیر بتائے؟ لوگوں نے بتایا ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، راہب کے پاس آئے۔ کہا جناب میں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خواب جب بھی دیکھو تو خواب کی کو ہر ایک سے نہ بتایا کرو، اگر ہر ایک کو بتایا تو خواب کی تعبیر غلط ہو سکتی ہے، اس لیے خواب اسے بتایا جائے جو خواب کی تعبیر بہتر جانتا ہو۔ اگر نہیں بتا سکتے، اچھا خواب نظر آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غلط خواب نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس گئے، بھئی میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ راہب اندر گیا، توریت لے کر آیا، وہ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ انجیل لے کر آیا، وہ انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ آ کر اس نے سامنے رکھ دی، ورق گردانی کی اور چند صفحات الٹ کر اس نے اس توریت اور انجیل کو کھولا اور سامنے بٹھایا۔ کہا کہ اے نوجوان اتنا بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے ورق گردانی کی اور یوں دیکھ کر کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر تقریباً 38 برس ہے۔
اس نے پھر کتاب دیکھی، کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ابو قحافہ۔ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کہاں رہتی ہو؟ مکہ میں۔ کون سا قبیلہ ہے؟ تمیم قبیلہ۔ اچھا، صدقتا، سوال کرتا گیا اور خود ہی تصدیق کرتا گیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اس نے 20 سوال کیے اور ہر سوال پر اس نے توریت اور انجیل کی ورق گردانی دی، اور پھر کہا صدقتا صدقتا صدقتا، سچ کہا سچ کہا سچ کہا۔ میں نے کہا کوئی تعبیر بھی بتاؤ۔ کہا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے۔ اب وہ تعبیر بتانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھا اور ماتھا چوما، ماتھا چوما اور کہا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھوں کو چوما اور کہا ابو بکر مبارک ہو، ان قریب اس دھرتی پر، مکہ کی سرزمین پر ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اور ان کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کا پہلا جو دوست ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا، عمر 38 سال ہوگی، قد اتنا ہوگا، رنگت ایسی ہوگی، آنکھ ایسی ہوگی، مکے میں رہے گا اور نام عبداللہ ہوگا۔ یہ سب کچھ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ باتیں سنی، ظاہر ہے کہ پہلے خواب دیکھا، چاند گودی میں، ستارے اس کے ارد گرد روشنی کر رہے ہیں، اور سیدھے وہاں سے تجارت کو باقی حصہ چھوڑ دیا، تجارت کا، واپس آئے، مکہ مکرمہ میں آئے۔ یہاں جب پہنچے تو پتہ چلا اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور 2 روز پہلے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے اس کی تحقیق کی کہ جس رات سرکار نے صبح اٹھ کر پھر اعلان کیا، فرماتے اسی وقت سرکار دو عالم نے اعلان کیا، اور ادھر خواب کی میں تعبیر معلوم کر رہا تھا۔ واپس آئے، لوگوں نے بتایا کہ تیرے دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں آج کے بعد مجھے محمد بن عبداللہ نہ کہنا بلکہ مجھے محمد الرسول اللہ کہنا، اور اعلان کر دیا خود قرآن کہتا ہے۔ طبیعت حاضر ہے نا بھی آپ؟ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے تو نہ کہیں، کہ باقی انشاءاللہ جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے ذکر کے صدقے آپ کا دل خود کہے گا سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ سید دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ آپ نے تو یہ کیسا اعلان کر دیا، فرمایا میں نے یہ اعلان خود نہیں کیا، یاد رکھو مکہ والو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی کہ جو اعلان میں نے کیا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم ملا ہے تو تب میں نے اعلان کیا۔ ادھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، ادھر سیدنا صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ بھئی ذرا دل سے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر صدیق اکبر نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد راہب نے جو تعبیر بتائی محبت اور بڑھ گئی۔ ادھر مکے میں آئے تو کہیں نہ گئے، سیدھا دروازہ نبوت پہ حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم باہر تشریف لائے، اور یا رسول اللہ میں ملک شام گیا تھا، اور جب میں واپس سفر سے آیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تمہیں جس نے بھی کہا سچ کہا۔ اب بات جو آگے آ رہی ہے سنیے ذرا۔ فرمایا ابو بکر جس نے بھی تجھے کہا سچ کہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا حضور آپ نبی ہیں؟ فرمایا فقط نبی نہیں بلکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔
نبی ہوں، میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہاتھ بلند کر کے کہو نا سبحان اللہ۔ جس قدر تم محبت سے سبحان اللہ کہتے ہو اس قدر طبیعت میں اضافہ محبتوں کا ہو جاتا۔ اب سنیے ذرا محبت والو، کیا سرکار کی محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے نبوت کا اعلان کیا اور میں نے رسالت کا اعلان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے لیے مجھے کوئی دلیل پیش کرو۔ حضور میں عرض کرتا ہوں کوئی دلیل بتا دو۔ بس ادھر میرے نبی پاک کو جب کہا کہ حضور کوئی دلیل دو، سرکار نے مسکرا کر ابو بکر کو دیکھا، فرمایا ابو بکر تم دلیل مانگتے ہو، وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا اور جو راہب نے تمہیں تعبیر بتائی کیا وہ کافی نہیں ہے؟ فرمایا جو خواب تم نے دیکھا، کہاں خواب دیکھا؟ ملک شام، اور کہاں نبی اور کہاں ابو بکر؟ فرمایا جو خواب تو نے شام میں دیکھا تھا کیا ابھی اس کو وہ کافی نہیں ہے؟ حضور دیکھا، ابو بکر صدیق نے دل میں کہا ڈٹھا تھا خواب میں ہے، تے سرکار کو خبر تو چل چکی ہے، اب تھوڑا سا اور نہ معلومات لے لوں۔ حضور آپ نے تو فرمایا خواب دیکھا، حضور یہ بتاؤ خواب کیا دیکھا؟ فرمایا وہ جو چاند اترا تھا۔ بھئی دیکھو میں خواب دیکھوں، مجھے آپ کو کیا خبر کہ میں نے کیا دیکھا؟ میرے بھائی محترم شیخ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، یہ خواب دیکھے، مجھے کیا خبر کیا دیکھا؟ میرے بھائی عثمان بھٹا نے خواب دیکھا، بھئی مجھے کیا خبر آپ نے کیا دیکھا؟ میرے محترم قبلہ حاجی اشرف صاحب خواب دیکھیں، یہ امیر ہے، غریب ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، فقیر ہے، مریض، کوئی ہو خواب دیکھے تو ہر کوئی وہی جانتا ہے، لیکن خواب امتی دیکھتا ہے تو خبر نبی کو ہو جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جو خواب دیکھا جو چاند اترا تھا اور تیری گودی میں آیا تھا، مجھے عارف کھڑی کا ایک شعر بڑی یاد کیا کہ ہے پنجابی سے، لیکن میں نے یاد اچھی طرح نہیں ہونے، میں کہ لکھ کے پڑھ دو۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جو ڈٹھا خواب دے اندر، ہولے ہولے اچھی نہ آکھائے، کیونکہ پنجابی میری زبان نہیں ہے اس لیے آپ کہتے ہیں تو ہڑی دے ہے نہیں، اسی تو کیوں سبحان اللہ خوی ہے؟ کیونکہ بلا عبدالرزاق صاحب اجازت ہے نا۔ تو جو ڈٹھا اے خواب دے اندر، اے چان لتھا اسمان، ستارے گردے تے ہویا فضل رحمان۔ فرمایا ابو بکر جو چاند آسمان کے اتر کر تیری جھولی میں آیا اور وہ چاند بھی تو نے دیکھا، وہ ستارے بھی دیکھے۔ اب میرے آقا نے فرمایا تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند کون تھا؟ چاند کون تھا اور ستارے کون تھے؟ پھر عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کون تھا اور میرے آقا نے خود فرمایا او چن میں آپ محمد، او چن میں آپ محمد، تے تجھے دے گھری ستارے میرے سارے، اے پاک نبی فرمایا، فرمایا ان چاند سے مراد میں ہوں
اور ستاروں سے مراد تم میرے صحابہ ہو، اور میں چاند سے مراد میں نبی ہوں، اور ستاروں سے مراد تم میرے صحابہ ہو۔ اللہ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ خواب جو تو نے دیکھا، پھر ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ وقت گزرتا گیا، عورتوں میں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ایمان لائے، بچوں میں حضرت مولا علی لائے، غلاموں میں حضرت سیدنا زید جو آپ کے گھر میں کام کاج کے لیے آپ کے خادم تھے، غلام تھے، وہ ایمان لائے۔ وقت گزرتا گیا، 38 مسلمان ہوئے ایک عرصے میں، چند دنوں میں نہیں بلکہ چند سالوں میں 38 مسلمان ہوئے، اور ان میں زیادہ تر 13 سے 14 اور 15 کی تعداد وہ ابو بکر صدیق کی محنت سے حاضر ہوئے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم بھی حضرت سیدنا فاروق ابو بکر صدیق کے ایمان پر ایمان لائے، حضرت عثمان غنی بھی، یہ بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش سے ایمان لائے۔ 38 مسلمان ہوئے تو ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت ہو اب تو ہمیں آپ فرما دیں، ہم علل اعلان لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی تعداد تھوڑی ہے، پھر کبھی اعلان کریں گے جیسے اللہ کا حکم آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پھر عرض کیا مگر پیارے پیغمبر نے روک دیا۔ ایک دن پھر عرض کیا تو نبی پاک نے فرمایا ہاں جاؤ اعلان کر دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حرم شریف میں آئے، اللہ کے گھر کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر کہا لوگو یاد رکھو ہمارا نبی وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور ہم اس خدا کی عبادت کرتی ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا ہمارا خدا وہ ہے جو کبھی سویا نہیں اور کبھی اسے اونگ نہیں آئی، وہ مالک الملک بھی ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو ہی اعلان کیا، مکے کے کافر جو قریشی مکے کے کافر تھے وہ کفار مکہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گھر والے آئے، ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور گھر لے گئے، خاندان والے سارے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم تم سے بدلہ لیں گے، ہم تم سے بدلہ ایسا لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ لوگ مارنے والے چھپ گئے، ادھر خاندان والوں نے ابو بکر صدیق کو جب گھر میں لے آئے، ادھر والدہ اکٹھی ہو گئی، والدین اکٹھے ہو گئے، سارے عزیز و اقارب اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 گھنٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش رہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، والدہ سرانے کھڑے ہو کر پوچھتی ہے میرا بیٹا بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا امی مجھ سے میرا حال بعد میں پوچھنا، پہلے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے، پہلے بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا عجیب بات ہے، خدا خدا کر کے تیری زندگی بچی اور لوگوں نے اتنا مارا کہ تجھے زندگی کو موت کے قریب کر دیا، اور جب بھی تو ہوشیار ہوا تو نے محمد کا نام لیا۔ خاموش ہو جا، اب نہ لینا کہیں یہ مار نہ دے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے، کہا کہ میری والدہ، تو میری والدہ ضرور ہے، یہ میرا باپ ضرور ہے، یہ میرا خون ضرور ہے، یہ میرا گھر ضرور ہے، لیکن گھر والا سن لو ابو بکر کو سب سے زیادہ پیار اگر ہے تو وہ محمد کی ذات سے ہے، وہ محمد عربی کی ذات سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ماں نے ہاتھ پکڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور جو ہی سرکار کو دیکھا سرکار اٹھے اور سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ جو ابو بکر کے دل میں میری محبت ہے ہر ایک کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آہستہ آہستہ تبلیغ ہوتی گئی، یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا،
اور ایک دن میں مکہ پاک سے باہر نکلا تو دیکھا مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے پوچھا بھئی یہ کون رو رہا ہے؟ اور کسی رونے کی بھی آواز آئی، لیکن اس رونے میں عجیب نظارہ تھا کہ رونے کی آواز کم ہوتی تھی، مارنے والوں کی آواز زیادہ ہوتی تھی، اور ایک آواز اٹھتی ہے، احد احد محمد 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 محمد. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں قریب ہوا، جا کر دیکھا تو امیہ بدبخت حضرت بلال کو گرم پتھروں پر لٹا کر اور کانٹے دار چھڑیوں سے حملے کر رہا تھا، ضربیں لگا رہا تھا. اور وہ ضربیں لگاتا تھا تو حضرت بلال کہتے احد. خدا سب کو بلال کا عشق عطا فرمائے. وہ مار کھا کے بھی آدھے احد، مار کھا کے بھی کہتے احد احد محمد محمد محمد. ابو بکر صدیق آئے، قریب آئے، فرمایا امیہ کو کہا بھئی کیوں مار رہے ہو؟ کہا جی میرا غلام ہے، میرے پاس رہتا ہے، کھاتا مجھ سے ہے، رہتا میرے پاس ہے، لیکن نام خدا کا لیتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کے کان میں کہا ایسا کرو، ابھی اپنے دین کو چھپاؤ، اظہار نہ کرو، تو نام نہ لے ورنہ یہ تو مارے گا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت بلال میری بات سن کر خاموش ہو جاتے، کہتے ٹھیک ہے اب میں خدا کا نام نہیں لوں گا، پر میں دل میں محبت رکھ لیکن زبان پہ نہ لا، اس لیے کہ ابھی ہماری تعداد نہیں بنی، اللہ کا حکم نہیں آیا، اعلان اعلان کرنا نہیں، آپ خاموش رہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو ہی میں واپس آتا تو ابھی میری وہ سایہ دار شکل بعد میں گزرتی، حضرت بلال پھر کہتے احد، پھر کہتے احد. میں پھر آیا، میں نے کہا بلال تجھے کہا ہے کہ منع کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت منع کیا، منع ہو جاتا ہوں، لیکن آپ جاتے ہیں پھر عشق گرماتا ہے، پھر جوش آتا ہے، پھر احد احد کے نعرے لگاتا ہوں. سرکار ابو بکر صدیق نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، رنگت جس کی کالی ہونٹ جس کے موٹے، ناک جس کی چھوٹی، اور امیہ بن خلف اسے مار رہا، اتنا مارتا ہے لیکن مار کھانے کے باوجود بھی وہ آپ کا اور آپ کے رب کا نام لے رہا ہے. حضور میں نے انہیں 3 مرتبہ منع کیا، وہ رک تو جاتے ہیں مگر جب میں باہر آتا ہوں وہ پھر احد احد کے نعرے لگاتے ہیں. سرکار نے میرے آقا منبر پر بیٹھے ہیں، ابھی چند صحابہ اکٹھے ہوئے، یہ تقریباً 38 صحابہ بیٹھے ہیں. میرے آقا دو عالم نے فرمایا صحابہ ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کر آزاد، تاکہ وہ امیہ کا غلام ہے اور اسے خرید لے اور آزاد کر دے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو خرید کر آزاد کرے گا اسے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا میں اسے نبی جنت انعام میں دوں گا. ادھر میرے نبی نے فرمایا کہ ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں خرید کر آزاد کر دیتا ہوں. اور سرکار نے ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا ابو بکر ایسا کرو تم نے بلال کو خریدنا ہے اور اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا تاکہ ہم دونوں بلال کے خریدار بن جائیں. واہ بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جس کی خریداری کے لیے میرا نبی اشتیاق کر رہا. سرکار نے فرمایا ابو بکر جاؤ اب اس خریداری میں میرا نام بھی شامل کر دینا. بس ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں وہاں گیا، امیہ حضرت بلال کو پتھروں پر لٹا کر زاروں کو وہ اتنی زوردار ضربیں لگا رہا تھا. اور میں نے کہا امیہ بن خلف سے کہا، اور یہاں بڑی محبت کی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے گھر سے تقریباً 40,000 دینار اٹھائے. میں نے کہا یہ بہت زیادہ رقم ہے، چلو جتنے مانگے گا میں اسے دے دوں گا.
فرماتے ہیں 40,000 دینار میں نے اٹھائے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر بھی تھے، دیگر ملکوں میں ان کا سامان آنا جانا رہتا تھا، اور مکے کی سرزمین پر بہت معروف بھی تھے۔ آپ نے 40,000 دینار اٹھائے اور امیہ بن خلف سے کہا امیہ اس بلال کو چھوڑ دو، اور جتنی قیمت لینا چاہتے ہو اس کو قیمت لے لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ یہ کالا بلال تم خرید رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی، اس میں آخر رکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے اس کے رنگ کالے کو دیکھا اور میرے نبی نے اس کے دل کو دیکھا۔ فرمایا تو نے اس کے رنگ کالے کو دیکھا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کالا ہے، مگر میرے نبی سے تو پوچھ جس نے یہ کہا ہے کہ خریداری میں مجھے شامل کر لینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اسے کہا بھئی کتنے پیسے لے لیں؟ وہ حیران ہو گیا، ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنے دانا ہو، زیرک ہو، پنچایت میں فیصلے کرتے ہو، اور بڑا ایک تمہارا نام ہے، اور خریدنا ہے تو کوئی اچھا غلام خریدو جو کام کرنے والا ہو، صحت مند ہو، اور پھر حسین و جمیل ہو، یہ کالا بلال خرید رہے ہو؟ اور یہاں عارف کھڑی کی روح کو بہتا ہے ابر ہم نے قدر بھولا بلبل جاؤنے۔ آپ صرف سبحان اللہ ہی نہیں کہہ سکتے، ذرا دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ پر میں قدر بھولا بلبل جاؤنے، قدر بھولا بلبل جاؤنے، وہ صاف دماغ والی، وہ قدر پانی دا گرج کے جانے، مردے کھاون والی، وہ قدر نبی دایوں کی جان جڑے اصل ہون کمینے، وہ قدر نبی دا جانن والے سوں گئے ویچ مدینے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلام خریدا، جب غلام خریدا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو خریداری میں جب شامل کرنا تو مجھے بھی اس میں نام میرا بھی شامل ہو جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ابو بکر صدیق نے خریدنا چاہا۔ اب وہ کتنے پیسے لے کر گئے تھے؟ 40,000۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں تو کہتا یہ رنگ کا کالا ہے، لیکن تجھے کیا خبر کہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں کتنا پیارا ہے؟ اب اس نے کہا کہ اگر جو قیمت میں مانگوں تم دو گے، جو قیمت مانگوں تم دو گے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی کا غلام ہوں، جو مانگو گے دوں گا۔ اس نے کہا اتنی رقم مانگوں گا تاکہ ابو بکر دے نہیں سکیں گے، میں خریدار کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ابو بکر اگر لینا ہے تو 40,000 دینار دے دو۔ وہ لے کر گئے تھے، خیال میں سمجھ نہیں آئی آپ کو۔ 40,000 دینار لوں گا پھر دوں گا۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالے فرمایا یہ لے 40,000۔ جب اس نے دیکھا تو ایک نہ کم تھا نہ زیادہ، کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا جس خریداری میں نبی ہو۔ ادھر حضرت بلال آزاد ہو گئے، اللہ اکبر۔ واہ بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤ، حضور جو رنگت کا کالا ہو۔ ادھر میرے آقا دو عالم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہلا بھیجا حضور کو جا کر بتا دو حضور میں نے حضرت بلال کو خرید لیا ہے۔ سرکار اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور میرے آقا باہر تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ بلال بھی ہیں۔ ادھر نبی نے جب بلال کو دیکھا اور بلال نے جب نبی کو دیکھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کے حسن کو دیکھا تو اور زیادہ رونے لگ گئے۔ اور یہاں پھر عارف کھڑی کی روح کو بتایا افنوں میں نے عشق جناؤں دی ہڈی رچیا، اے عشق جناؤں دی اے ہڈی رچیا، اے رومن کم اونا
ادھر سرکار دو عالم باہر آئے، میرے آقا دو عالم نے دیکھا بلال کہ جسم سے کہیں سے خون رس رہا ہے۔ واہ بلال، یہ سب کچھ نبی کی محبت میں ہو رہا ہے، خون رس رہا ہے، کہیں چوٹیں لگی ہیں۔ ابو بکر صدیق ساتھ تھے، یوں ہاتھ پکڑا، کبھی ابو بکر صدیق بلال کا منہ چومتے، کبھی ہاتھوں کو چوما۔ بلال نے عرض کیا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جیندہ انتظار نبی کرے، وہ دیکھ سامنے سرکار آ رہے ہیں۔ اور ادھر جب میرے آقا تشریف لائے، بلال کی حالت کو دیکھا، اور کہیں مٹی لگی ہے، کہیں پتھر کے نشان ہیں، اور کہیں زخم ہے، اور کہیں سے خون رس رہا ہے۔ میرے آقا دو عالم تشریف لائے اور خون بھرے بلال کو پکڑ کر سینے لگایا۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جس کو تو نے سینے لگایا ہم نے اسے کعبے کا مؤذن بنا دیا ہے۔ جسے تو نے سینے لگایا ہم نے اسے کعبے کا مؤذن بنا دیا۔ دیکھیے رنگت کا کالا، حالانکہ عربی زبان بھی نہیں جانتا، کعبے کی چھت پہ کہا کہ جاؤ بلال کعبے کے قریب کھڑے ہو کر آزان دے دو۔ ادھر نبی نے سینے لگایا، ادھر اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جسے تو نے سینے لگایا ہے ہم نے اسے کعبے کی عزت و عظمت کا صدقہ اسے کعبے کا مؤذن بنا دیا۔ اور ایسے مؤذن بنے، آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جتنے آزان دینے والے ہیں اس لیے کبھی کبھی آزان دیا کرو۔ آزان دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو شاید اس کا آپ کو کسی نے بتایا ہو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے بزرگوں نے بتایا کہ آزان دینے والے کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا سارے مؤذن آئیں گے اور آگے آگے حضرت بلال کی سواری ہوگی، اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ کون آ رہا ہے؟ کوئی نبی یا ولی آ رہا ہے، تیوے غیبی سی آواز آئے گی، یہ اونٹوں پر جتنے سوار آ رہے ہیں یہ کعبۃ اللہ پر آذان دینے والے بلال کی طرح آذان دینے والے ہیں۔ حضرت بلال آگے آگے ہوں گے۔ ایک دن سرکار جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے فرمایا بلال آذان دو کعبے کی چھت پہ کھڑ کر۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ آذان دوں؟ فرمایا ہاں آذان دو۔ جب آذان دینے لگے تو رک گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب مکے میں آذان دی تو آپ سامنے ہوتے تھے یا کعبہ سامنے ہوتا تھا؟ حضور میں نے مکہ کی دھرتی پر آذان دی تو بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا۔ حضور جب میں مدینے میں گیا، میں مسجد مدینہ میں گیا، میں مسجد حرام میں گیا، میں مسجد قبلتین میں گیا، میں مسجد قباء میں گیا، حضور میں نے جہاں بھی آذان دی میں نے آذان دی تو میرا چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ حضور اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آذان دوں تو چہرہ کدھر کروں؟ فرمایا بلال یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اسے بلال کا عشق عطا کر دے، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اسے اسی سال مکہ مکرمہ کی زیارت ہو جائے۔ حضور میں نے مدینہ میں آواز دی، میں نے مدینہ میں آذان دی، میں نے قبلتین میں آذان دی، میں نے مسجد قباء میں آذان دی تو چہرہ کعبے کی طرف تھا۔ حضور اب کعبے کے اوپر چہرہ کدھر؟ فرمایا بلال مکے میں آذان دی تو چہرہ کعبے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، مدینے میں آواز دی اور یہ تو نے آذان دی تو چہرہ قبلہ کی طرف۔ حضور اب فرمایا آذان دے چھت پر چڑھ کر چہرہ میری طرف۔ کیوں کہ کعبہ فقط کعبہ ہے، میرے نبی کا چہرہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اجازت ہو تو شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو بجایا، جب یہ گلاب کے ہار کو دیکھا، پھولوں کو دیکھا،
فرماتے ہیں کوئی پھلاں دا سیرا ہے، کوئی پھلاں دا سیرا ہے، او کوئی پھلاں دا سیرا ہے، اے کعبے دا کعبہ یارو میرے مدنی دا چہرہ ہے۔ حضرت بلال کو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ بلال آ گئے، حضور یہ آ گیا، میں نے خرید لیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جی حضور، میں نے تمہیں کہا تھا جب اسے خریدنا تو حصہ میرا بھی ملا لینا، تو نے میرا حصہ ہی نہیں ملایا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حصہ؟ فرمایا ہاں، جتنے پیسے بھرے تھے کچھ مجھ سے لے لیتا تاکہ میرا نام بھی شامل ہوتا۔ حضور جیڑا کچھ میرے کو ہے تا توڑا، نہیں سمجھے؟ حضور جیڑا کچھ میرے کو ہے تا توڑا۔ سرکار فرمائے ابو بکر اچھا جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ فرمایا ابو بکر پھر قریب آ جاؤ، قریب بلا، سینے سے لگایا۔ فرمایا ابو بکر جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز ہے جبریل جی مولا میرے نبی کو جا کر کہو ابو بکر نے کہا جو میرا ہے وہ تیرا ہے، تو نے کہا جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ پیارے حبیب اب میں بھی کہتا ہوں جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ جب خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو کفار مکہ نے تانا دیا۔ تانا کیوں دیا؟ بھئی دیکھو اتنی بھاری قیمت میں ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا، رعایت بھی نہیں کرائی۔ لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، احسان ہوگا ابو بکر پر، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے وہ احسان اتروا دیا۔ جب یہ کہا نا کفار مکہ نے تو اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ فرمایا جبریل جی مولا جاؤ مکہ میں، یا اللہ حکم۔ فرمایا جاؤ مکہ میں، یا اللہ سدرہ پر ہوں۔ فرمایا چھوڑ سدرہ، چھوڑ سدرہ، یا اللہ سجدے میں ہوں۔ فرمایا سدرہ کو بھی چھوڑ، سجدے کو بھی چھوڑ۔ آج مکہ کے کافروں نے یہ تانا دیا ہے کہ ابو بکر نے اتنی بھاری قیمت دے کر بلال کو آزاد کرایا ہے، لہذا لگتا ہے کوئی بلال کا ابو بکر پر احسان ہوگا، اور جا کر کہہ دو کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ محمد کے قدموں پر بلال کو رکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں ذرا ذکر کی برکت سے اور محبت سے بولو تاکہ رزق میں برکت ہو جائے، ذکر کی برکت سے رزق میں برکت ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی احسان ہوگا، کہتے ہیں جو کسی کا کام کر دینا، یار اس نے فلاں وقت میرے کام آیا تھا، چلو یار میں بھی اس کے، بھئی آخر انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، کیوں بھئی چپ کرے سو میں کو توڑے تے شاک پہ ویسے جو تو سا کہیں دے کم میں نہیں بھی آن دے، لیکن نبی کا دیوانہ تو ہر ایک کا پروانہ ہوتا ہے۔ ارے نازک یہ بھویں ان کی، نازک یہ بھویں ان کی، اور رزب خال ان کا، اور مصروف تلاوت ہے، ارے کعبے میں بلال کا۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اعلان کر دو جو کہتے ہیں کہ بلال نے کوئی احسان کسی وقت کیا ہوگا اس لیے تو ابو بکر نے بھاری رقم دے کر چھڑوایا، تو اللہ نے خوب فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ فرمایا ہے میرے نبی کے غلام ابو بکر پر اعتراض کرنے والوں، ابو بکر نے جو بلال کو آزاد کرایا ہے، یؤتی مالہ، اور اس نے جو اپنا خزانہ دے کر بلال کو آزاد کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بلال کا کوئی احسان تھا، پر میں بلال تو بلال رہا، دنیا کائنات میں سوائے
محمد کے کسی پر کسی کا ابو بکر پریشان ہے ہی نہیں، کسی کا ابو بکر پریشان نہیں۔ اور پھر خدا نے خود کہا، دیکھیے یہ بظاہر آپ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے، بلال نے رقم دی چھڑوا دیا، بس غلام سے آزاد کروا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا، بس ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی بلال کو آزاد کروانے کے بعد ابو بکر پر ذرا اعتراض ہوا تو خدا نے قرآن بھیج دیا، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ ابو بکر ہیں جس نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کے سامنے جھک کر سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ اب 5 سال کا کیا شعور ہے، کیا اس کی ذہن، اس کی کیا پرواز ہوگی ذہنی؟ لے کر گئے، کہا بیٹا یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے خدا، ان کو سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بابا 5 سال کی عمر، جیسا ماحول ہوتا ہے نا کہ ویسے اولاد پروان چڑھتے، ماحول جیسا ہوگا بچے کو تربیت ویسے ملے گی۔ وہ بتوں کا دور تھا، بت پرستی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کیسا رکھا؟ کہا بابا یہ خدا ہے؟ ہاں خدا ہے۔ آپ نے ایک خدا کے قریب کھڑے ہوئے، کہا کہ او خدا اگر تو سچا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا۔ یہ 5 سال کی عمر ہے، مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا، پیاس لگی ہے پانی پلا، میرے پاس کپڑا نہیں ہے مجھے کپڑا دے۔ تو کہا بابا یہ تو بولتا ہی نہیں۔ باپ نے کہا بیٹا بولے نہ بولے ہے خدا، بولے نہ بولے ہے خدا۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کو مانتا نہیں جو میری بات نہ سنے۔ پتھر اٹھایا اور کہا کہ میں اس کو مار رہا ہوں، اور کہا کہ اگر تو سچا خدا ہے تو میرے پتھر کو روک اور پتھر مجھے مار۔ جب یہ کہا تو ابو بکر صدیق کے والد نے حضرت ابو بکر کے چہرے پہ تماچا مارا، ساتھ لے کر گھر چلے گئے۔ ماں کو جا کر کہا، بیوی کو کہا یہ تیرا بیٹا ہے، میں لے کر گیا، میں نے کہا سجدہ کر، یہ تیرے خدا ہیں، ہمارے خدا ہیں، اور اس نے ایسی ایسی باتیں کی، مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ مارا، اور بلکہ اس نے پتھر اٹھا کر بتوں کو دے مارا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا میرے سر کے تاج، آپ تو آج بات کرتے ہو، جب یہ شکم میں تھا، جب یہ شکم میں تھا، میرے شکم میں تھا، میں جب بتوں کو سجدہ کرنے جاتی تو یہ میرے شکم میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اندر سے مجھے روک رہا ہے۔ یہ شکم میں تھا تو کبھی اس نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا، تو شکم سے باہر آ کر یہ سجدہ خود کیسے کرے گا؟ اور اللہ نے کہا کہ پیارے حبیب جس کو بلال کو جس نے خریدا اس پر کسی کا احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اور جو کچھ ابو بکر نے کیا ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی رضا پر کیا ہے۔ اور پیارے حبیب جو تیری رضا اور میری رضا پر کام کرے اور میں اسے انعام دیتا ہوں، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور جس نے میری رضا پر یہ کام کیا میں اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ 2 شعر میرے بھائی عثمان بھٹا صاحب، کیونکہ وہ 3 روز کے بعد اس سرزمین پر جا رہے ہیں جس کا نام لینے سے طبیعت وجد میں آ جاتی ہے، تو میرے بھائی جناب شیخ فاروق صاحب اور اشرف صاحب اتفاق سے ہار آ گیا ہے، یہ پھولوں کا ہار بھی پہنا دیں تاکہ پھر وہ شعر سنا دوں جو مدینے میں جا کر ہماری طرف سے سنا دیں۔ ملک صاحب، ملک رفیق صاحب بیٹھے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے لے جائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت حرمین نصیب فرمائے۔ اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، کہنے لگے جی آپ سنائیں گے تو اگلے جمعے میں یہی شعر مدینۃ الرسول میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یہ اشعار ہیں ہمارے محترم علامہ مولانا احمد حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
قاضی احمد حسن ہمیشہ سبز دستار پہنتے تھے. اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد حسن ہو. غزالی زمانے نماز جنازہ پڑھی اور 3 مرتبہ انہوں نے ماتھا چوما. فرمایا لوگوں جس نے جنتی عالم دین کو دیکھنا ہو وہ قاضی احمد حسن کو دیکھ لے. اور سرے کی زبان میں آپ لکھتے ہیں رب والی. اس نیت سے سبحان اللہ کہو کہ اسی سال کسی کی حاضری ہو جائے. رب والی اے جھوکیوں تے مدنی سئی سڈواتا سئی بھاویں ہاں گندڑی اے بھاویں ہاں گندڑی بھاویں ہاں مندڑی یو مٹھڑا بولے اللہ تا سئی رب والی سونا رب والی اے جھوکیوں تے مدنی سئی سڈوات. اللہ اللہ آخرے روکے آکھے نا اے صدقائی واعظ ذات جلیدہ اے ابو بکر عمر عثمان علی دا ہے خصمانہ ملک بگانا نہ کوئی ٹھکانا ایلا وارث اے کملی کو ہونا عرب شریف دکھاتا سہی عرب والی. آخر میں ان کی عجیب کیفیت ہوتی تھی. زار و قطار آنسو ہوتے تھے اور فرماتے ہیں کہ کوئی سبب نہ تھا مدینہ الرسول جانے کا بس یہی شعر پڑھتا رہا. تڑپ ہوئی غربت اتنی تھی کہ کیسے جاؤں گا. فرماتے ہیں رو رو کر یہی میں نے رات کی خلوتوں میں جب شعر پڑھے اور صبح جمعے پر پڑھے. جمعے کے بعد ایک شخص آیا مولانا جڑے مدینے دی تڑپ سنائی وے ڈٹھائی وے جڑے مدینے دی تڑپ سنائی وے ڈٹھائی وے آدھن رو پیا پہ ہوش تھی یا ڈٹھا کہے نہیں. وہ آگے سے بل پاسپورٹ بڑھاؤ کٹھے نہ جلو. اے چشتیا جیسے عرضہ کردہ درود پاک. اے چشتیا جیسے عرضہ کردہ درود پاک پڑھ. کیا کروں جب مدینے کا نام آئے یوں لگتا ہے جالیاں سامنے ہیں سرکار کے روضے پر سلام پڑھ رہے ہیں. ایک کیفیت میں بیٹھا ہوں میں دعا دے رہا ہوں انشاءاللہ ایک ایسا جمعہ بن جائے یا اللہ ایک ایسا جمعہ بن جائے یہ سارے براتی ہوں اور یہ خادم کی تقریر ہو مدینے کی گلی ہو مسجد نبوی ہو گنبد خضرا سامنے ہوئے بس سنے دے بھی چاساوے سن دے بھی اے چشتی آجت اے عثمان بڑھا زیبہ جڑے مکے پاک ونی مدینے پاک حاضری دے سارے دے نا گھن گنی نا بھی اتنا کھے جڑا جڑا بیٹھے
ذرا سارے مل کے بڑھو دیر نہ لاؤ سہی ہاں دیر نہ لاؤ سہی مولا جڑے اکھاں وچوں نیر نکل دے بل انہاں دے ڈوکھن تے ڈوکھ دور جا کر مولا تے کو مدینے دی بہار دا واسطہ ہر بیمار کو صحت دے جا مولا تے کو مدینے دی بہار دا واسطہ ہر اولاد والے کو اولاد تے بچاں تے اہل خانہ دی طرف خوشیاں نصیب فرما اے چشتی آجز عرضہ کردہ اے پردہ ہے تے دل پردہ ہن دیر نہ لاؤ سہی تانگ مکاؤ سہی تے جلد سڈاؤ قبلہ کے دی سونی محفل ہوسی جڑا تسا لے سو میں خاتم ہو سا جتا تسا جدیا لے سو میں ترے جدیا چاہ کے ہاتھ میں رکھے دا اکثر یا رسول اللہ تو اتنا مسجد تیرے غلام ہے کھڑے لی دیر نہ لاؤ سہی تاگ مکاؤ سہی جلد سڈاؤ سہی ہجرت دے وچ اے مرنا ونا سہی یا رازہ پاک دکھاتا سنت ادا فرما لے